ہم بات کریں گے لطائف کی، وہ لطائف جن کو آپ لطیف قلب، لطیف روح، لطیف سر، لطیف خفی، لطیفہ اخفا، لطیفہ نفس اور سلطان الاذکار کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ باطنی لطائف کہلاتے ہیں۔ جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ انسان کے اندر کچھ حصے ہیں، حسیات ہیں۔ مثال کے طور پہ چھونے کی حص، آپ نے گرم پانی میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ نے اس کو محسوس کر لیا، ٹیسٹ کرتے ہیں نا ٹھنڈا ہے کہ گرم۔ یہ چھونے کی جو حص ہے کہ چھو کر محسوس کرنا، نرم ہے، گرم ہے، ٹھنڈا ہے، سخت ہے، چھونے کی حص۔ پھر آپ کی چکھنے کی حص ہے، چکھنے کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، آپ چکھتے ہیں۔ پھر آپ کی قوت سماعت ہے، یہ سننے کی حص ہے۔ اسی طرح باطنی معاملات کے اندر جب ہم حسیات کا نام لیتے ہیں تو پھر ان باطنی حسیات کو ہم لطائف کے نام سے جانتے ہیں، جن کے نام اس فقیر نے بھی آپ کے سامنے لیے۔ کیونکہ یہ جو حواس خمسہ ہیں ہمارے، چکھنا، سونگھنا، چھونا وغیرہ، اس کو تو ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ ہمارا ان سے روز کا واسطہ پڑتا رہتا ہے اور اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے۔ وہ جو باطنی لطائف ہیں، وہ جو باطنی حسیات ہیں، ان سے ہر ایک بندہ واقف نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ یہی ہے، ایک تو باطن معنی چھپا ہوا، وہ سامنے نہیں ہے، اور ہر شخص اپنے باطن سے واقف نہیں ہوتا۔ انسان کا جو باطن ہے، وہ خاص کر مسلمان کا جو باطن ہے، وہ اللہ کے رازوں میں سے بہت بڑا راز ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ راز کسی کو بھی معلوم نہیں کہ مومن، یہ راز کسی کو بھی معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اور انہوں نے بات ہی ختم کر دی۔ آپ قرآن کو باہر سے دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، باہر سے دیکھ رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک فکر دی ایسی کہ قرآن پڑھنے والے کو آپ قاری کہتے ہیں، تلاوت کرنے کو قاری کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ جو مسلمان ہے، وہ جو مومن ہے، مرد مومن، ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے مومن، سچا پکا مسلمان، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو مومن ہوتا ہے نا، اس کا قرآن باہر نہیں ہوتا۔ فرمایا وہ تو بذات خود قرآن ہے، قاری نظر آتا ہے، یہ راز کسی کو بھی معلوم نہیں، حالانکہ راز بتا رہے ہیں علامہ اقبال، وہ پردہ اٹھا رہے ہیں راز کے اوپر سے کہ تم اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہو، اپنے آپ کو سمجھو۔ یہ راز کسی کو بھی معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے اور حقیقت میں ہے قرآن۔ یعنی اپنے اندر قرآن آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، قرآن آپ کو کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اچھا، کائنات کے اندر کیا ہم خود موجود نہیں ہیں؟ ہم بھی تو اسی کائنات کا حصہ ہے نا، ہم بھی اسی کائنات کا حصہ ہیں۔ تو غور و فکر کی ابتدا جو ہے وہ باہر سے نہیں بلکہ اپنے اندر سے ہونی چاہیے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب، اللہ کی شناسائی، وہ آپ کو باہر ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ اس کی ابتدا جو ہے، اللہ کو ڈھونڈنے کی ابتدا جو ہے، وہ آپ کو جو شروعات کرنی پڑے گی، وہ اپنی ذات سے شروع کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ کا اپنا وجود پوری ایک کائنات ہے، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک۔ جب اس میں غور و فکر کرنا شروع کرو گے، ہم کریں گے، تو پھر پروردگار عالم کی قدرت کے شاکار کھلتے چلے جائیں گے۔ اور اسی روز فرمایا تھا کہ اللہ میں غور و فکر نہیں کرو، اللہ تعالیٰ میں غور و فکر، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرو، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرو۔ کیوں؟ فرمایا جب تم اللہ کی ذات میں غور و فکر کرو گے تو پھر شیطان تم کو لے کے چلے گا۔ اللہ کیسے تھا، کہاں سے آیا، کہیں سے تو آیا ہوگا، پھر شیطان آگے آگے لے کے چلے، کیونکہ یہ عقلی معاملہ ہے نا، تو عقل تو پھر اس طرح کے سوالات تراشتی ہے، اور اس میں پھر وسوسہ شیطانی اپنا کام کرتا ہے۔ تو حضور نے سختی سے منع فرما دیا اور دروازے بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں، اللہ کو پانا ہے، اللہ کو سمجھنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی معیت حاصل کرنی ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرو، اور اللہ کی سب سے بڑی جو تخلیق ہے وہ انسان ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ انسان جو ہے اللہ کے رازوں میں سے ایک بہت بڑا راز ہے۔